بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رمضان کی وہ رات تھی جب سب کچھ بدل گیا۔ وہی مولوی تھا جس کے گھر کو گاؤں میں نیکی کی روشنی کہا جاتا تھا، جس کی عزت سب کیا کرتے تھے، جس کے الفاظ کو ایمان سمجھا جاتا تھا، لیکن وہی مولوی آج گناہ کی سب سے بڑی داستان کا مرکز بن کر رہ چکا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، زبانیں جڑکڑا رہی تھی، چہرے بدل چکے تھے، کیونکہ اس کی نیک اور خوبصورت بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایسا شخص جو ساری زندگی حلال اور حرام کی تبلیغ کرتا رہا، جس نے دوسروں کی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کی نصیحت دی، آج خود ایک ایسے امتحان میں تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ لیکن جہاں ایک سوال تھا کہ یہ سب سچ میں ہوا ہے یا پھر کوئی ایسا راز تھا جو مولوی چھپا رہا تھا؟ کیا واقعی وہی پاکیزہ مولوی معصوم تھا یا پھر گاؤں کے لوگ کسی بہت بڑے دھوکے میں جی رہے تھے؟ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے، جس کو جتنا نیک اور پاکیزہ سمجھو، کبھی کبھی وہ ہی سب سے بڑا دھوکہ دے جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، گاؤں میں ہنگامہ مچ چکا تھا۔ کرم دین، وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا، اپنی بیٹی کو پاک دامن بنانے والے، 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے والے، کہاں گئی تمہاری ساری باتیں؟ تمہاری بیٹی نے کیا کرتوت کی ہے؟ اس رمضان شریف کا بھی حیا نہ آیا؟ مجھے لگتا ہے اس میں تمہارا ہاتھ ہے۔ کرم دین لوگوں کی بےعزتی کر رہے تھے، یہاں تلوار کی طرح وار کر رہے تھے۔ ہم تو تمہاری بیٹی کو نیک سمجھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو تمہاری بیٹی جیسا بنانے کی مثال دیتے تھے، لیکن اس سے وہ کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شادی کروا دینی تھی، لیکن نہیں، تم پر تو نیکی کا بھوت سوار تھا۔ ارے لوگو ادھر آؤ، دیکھو کرم دین کی بیٹی نے کیا کیا، بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئی۔ واہ کرم دین واہ، مان گے تمہیں۔ کہاں گئی تمہاری غیرت، کہاں گئی تمہاری پاک دامنی؟ ارے چراغ مستانی رباب، کیا کیا تم نے؟ کچھ شرم نہیں آئی؟ یہ حرکت کرنے سے پہلے ایک بار سوچا تھا کیا تمہارے باپ مسجد کا امام ہے؟ لیکن نہیں، تمہارا باپ بھی ایسا ہوگا۔ بیٹی کے کرداد سامنے آئے تو باپ کا بھی کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا۔ جھوٹی لڑکی، کوئی بھروسہ مت کرو اس پر۔ اتنی جلدی تھی تو باپ سے کہتی کہ شادی کروا دو، لیکن نہیں، یہ سب کالک بھی باپ کے چہرے پر تھوپ دی۔ لیکن کرم دین خاموش کی کہ سوائے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ دن اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ رمضان کا تیسرا روزہ اور یہ قیامت والا منظر، کیونکہ یہ ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ لوگ یہ الفاظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ کرم دین اور اس کی بیٹی صبر کے ساتھ سب باتیں سن رہے تھے، ان کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ باقی نہ بچا۔ کیا واقعی ہی کرم دین، جو آج تک لوگوں کی نظروں میں ایک معجزہ انسان تھا، کیا وہ رباب جو لوگوں کو ایک پاکیزہ لڑکی لگتی تھی، کیا اس میں کرم دین کا ہاتھ تھا؟ یہ واقعہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تاریخ بھی اس بات کو یاد کروا کر روتی ہے۔ اس واقعے نے سب کی سوچ ختم کر دی۔ کرم دین جو نیک اور پاکیزہ انسان تھے، ان کی نیکی کی خوبصورتی نہ صرف اس کا گاؤں میں بلکہ اور بھی کافی علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ وہ دین کی تبلیغ کرتے، نیکی کا درس دیتے تھے، اور جس کے ساتھ تم نے مل کر یہ کالا کرتوت کیا۔ اسی دوران باپ کہنے لگی، بس ایک الفاظ اور مت بولو، جو کہنا سو کہہ دیا، ہم جہاں سے جا رہے ہیں اور واپس کبھی اس گاؤں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا۔ رباب، اس کا باپ کرم دین، جو کہ اندر سے بکھر چکا تھا، اس کے الفاظ ختم ہو چکے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ رباب سامنے ہاتھ باندھ کر آ چکی گھر کے سین میں کھڑے تھے۔ گاؤں کے پورے لوگ جب منظر دیکھ رہے تھے، وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود تھا۔ نہ جانے اچانک سے ایک شخص جس کا حلیہ تھوڑا سا ڈراؤنا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آتے ہی بزرگ کے قدموں میں گر گیا۔ کرم دین ایک دم سے حیران ہو گیا کہ آخر یہ کون ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران ہو گئے۔ اس کے جسم کانپ رہا تھا اور وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے بزرگ، مجھے معاف کر دیجئے، میری کوئی غلطی نہیں، میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے اور آپ سے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ بیٹی رباب، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، یہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کوئی نہیں جان سکا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ کرم دین اس وقت اپنی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ پہلے ہی ہم پر مشکل ہے جو اب تم یہ باتیں کر کے مجھے پریشانی میں ڈال رہے ہو۔ رباب کہنے لگی، کون ہو بوڑھے شخص؟ تم نے ایسی کیا غلطی کی ہے کہ تم ہم سے معافی مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہے گاؤں والو، ان کو مت نکالو، یہ بے گناہ ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم، یہ لڑکی پاک ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو میرا ہے جو اس ناپاک شخص کے کہنے پر میں نے وہ کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، کیا ہوا ہے، صاف صاف بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں ایک جادوگر ہوں، میں کلا جادو کرتا ہوں۔ یہ نوجوان جو تم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو
اچھی لگی ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔